اور رسالت ہے اور اللہ کا پیغام اور وحی ہے، باقی میرا وجود اور تمہارا وجود دونوں اللہ ہی کی تخلیق ہیں۔ فَاعْبُدُو، اس کے سامنے ہی جھکنا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ ھذا صراط مستقیم، اور اس کی بندگی کرنا یہی سچا اور کھرا اور سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ جنت کی طرف لے کر جائے گا اور تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں تو کر لیں، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کا اپنی فہم و فراست کے ساتھ، غیب کے ساتھ نہیں، اپنی فہم و فراست کے ساتھ اس کا اندازہ کر لیتے۔ فلما احس، یا اللہ وحدہ لا شریک انہیں بتلا دیتے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ادراک اور احساس ہو گیا، اور یہ یقین کسی حد تک ہو گیا تھا کہ بھی میری دعوت رائیگاں جا رہی ہے، میری بات ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور میں جو پیغام لے کر آیا ہوں ان کے پاس اس بات کی بجائے اس کی نفی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات کو مانتے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے، لگتا ایسے یہ ہے کہ میری بات کو مانیں گے نہیں۔ اب یہاں ایک پیغمبر کا کردار دیکھیے کہ پیغمبر اس مشکل کے اندر اور پریشانی کے اندر کس بات کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ والوں کے لیے کتنا بڑا سبق اس کے اندر ہے۔ قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے کے اندر میری مدد کرو، یعنی اللہ کا پیغمبر انسانوں سے مدد کا طلبگار ہے، بجائے اس کے کہ وہ انسانوں کی مدد کرے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا عبد اور غلام ہے، اور بالکل جیسے ایک انسان۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے کہ میں اس کی پناہ کے اندر آتا، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس لیے گئے تھے؟ تاکہ کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے، تاکہ دنیاوی اعتبار سے اللہ یہ بات بتانا دینا چاہتے ہیں کہ انسان انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، اور پیغمبر بھی اللہ پر بے پناہ توکل کے باوجود ظاہری اعتبار سے انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے، اور یہ مدد طلب کرنا توحید کے منافی نہیں، کیونکہ زندہ انسان کسی کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی کر سکتا ہے اپنی حالات کے اندر، لیکن مرنے کے بعد اس سے ڈرنا اور اس سے گھبرانا اور اس سے مدد مانگنا اور اس کا خوف کھانا، یہ اسلام کے منافی۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کا کسی حد تک کوئی فائدہ جو اس کے وسائل اور سرکمسٹانسز کے اندر ہو وہ کر سکتا ہے، اور نقصان بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، لوجہ اللہ، میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر میرا ساتھی بنے گا، میرا دست و بازو بنے گا، میرے دائیں اور بائیں میرے ساتھ چلے گا؟ خدائی خدمتگاروں کی بات کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ قال الحواریون، صحابہ عیسیٰ یہ ان کا لقب ہے، دھوبیوں کا کام کرتے تھے یا ماہی گیر تھے، لیکن دل کے صاف، اجلے اور کھرے اور سچے لوگ تھے، اور تفاسیر کے اندر ان کی تعداد 12 یا 29 یا 19 بھی آتی ہے۔ قال الحواریون، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، یہ نہیں کہا کہ تیرے مددگار ہیں، بلکہ یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو، اگر تیری مدد کریں گے تو در حقیقت اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اگر تیری طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو در حقیقت اللہ ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں، اگر تیرا دفاع کریں گے تو در حقیقت اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ نحن انصار اللہ۔
آمنا باللہ، تو انسان ہے اور پیغمبر ہے، تیری نبوت کو اور رسالت کو مانتے ہیں چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے۔ آمنا باللہ، اس نقطے پر ذرا غور کرو کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رب مانتے تو یہ بات کہتے کہ عیسیٰ کو ہم رب مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا اور اللہ ہی کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، آمنا باللہ واشہد، عیسیٰ آپ بھی گواہ بن جائیے، بِأَنَّا مسلمون۔ اب دیکھیے کہ اسلام سے مروجہ اسلام کی میں بات کرتا ہوں، یہ اسلام جس کو آج ہم ماننے والے ہیں، جس کی بظاہر ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصطلاحی طور پر ہوئی، لیکن لغوی اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمان تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمان تھے، اور نوح اور عیسیٰ اور موسیٰ بھی مسلمان تھے، اور وہ یہاں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وَشَهِدْ بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو تابع دار ہیں، ہم تو جھکے ہوئے ہیں، ہم تو بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں، ہماری اپنی مجال نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام کا یہ معنی کہ الاستسلام للہ عز وجل، یعنی اپنے آپ کو خود سپردگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بے بسی کے ساتھ پیش کر دینا کہ جہاں اللہ چلائیں گے وہاں چلیں گے، اور جہاں اللہ کھڑے کریں گے وہاں رک جائیں گے، اور جو ہدایت دیں گے وہ مانیں گے، اور جہاں سے منع کریں گے وہاں سے رک جائیں گے۔ اب انہوں نے اتنی بات کرنے کے بعد بھی ایک بات کہی کہ جو اصل بات ہے کہ انسان کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت شامل حال نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ربنا آمنا، اے پروردگار عالم ہم ایمان لائے، ہمارا یقین ہو گیا، بما انزلتا، جو کچھ آپ نے نازل کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھی آپ نے بھجوایا ہے اور جو پیغام بھی ان کو دیا ہے، اور جو نبوت اور رسالت کے پیغامات اور احکامات، اوامر اور نواہی آپ نے عنایت فرمائے ہیں، ہم اس کو بسر و چشم تسلیم کرنے والے۔ واتبعنا الرسول، یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہم پیغمبر کی بجائے رب مانتے ہیں، واتبعنا الرسول، اللہ کی طرف رخ کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار کر لے، ہمیں لکھ لے کہ اللہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب وہ واقعہ شروع ہونے والا ہے کہ جس میں یہود نے سازش کی اور پہلے اب مذہبی لوگوں کو بھڑکایا، پھر اپنے حکمرانوں کو ورگلایا، اور پھر عامت الناس کو دھوکہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہت چاہتے ہیں۔ یہ تو حکمرانوں کو ایک بہت ہی بری بات لگتی ہے کہ کوئی ان کے علاوہ حکمرانی کا خواہش مند ہو، اور انسانوں کو بھی یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ جو چیزیں ان کے لیے فائدے کا باعث ہوں گی ان کو حرام قرار دے دے، اور ان کی لذتیں اور خواہشیں اور تمنائیں اس کے آگے بند باندھ دے۔ وہ آدمی کہاں انسانوں کو اچھا لگتا ہے؟ اور مذہبی طبقے کو یہ کہہ کے بھڑکایا کہ دیکھو یہ نئے نئے مسائل پیدا کر رہا ہے کہ تاکہ وہ مذہبی پیشوا اور بڑا بن جائے، یعنی المختصر بے شمار قسم کی ترکیبیں اور بے شمار قسم کے منصوبے اور ارادے انہوں نے بنائے۔ اور یہاں آپ ایک لفظ دیکھیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک وہ کافروں کے لیے اور بد کرداروں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے بھی وہی استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب مکر جو ہے یہ اچھے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا، عمومی طور پر یہ کسی سازش کے معنی کے استعمال ہوتا، کسی خرابی کے معنی کے اندر استعمال ہوتا۔ لیکن یہاں علماء تفسیر یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ مشاکلہ کے طور پر ہے
کہ شکل کے اندر ہم جنس ہیں لیکن عمل کے اندر ویسا نہیں، کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس نے خالد کو گرایا اور خالد نے بھی اس کو گرایا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے بھی تھپڑ مار دیے، اس نے ٹھگی کی، اس نے بھی ٹھگی کر لی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس کی ٹھگی کا جو دفاع ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوا ہے، لیکن وہ ٹھگی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر جرم نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنے سرمایے کا اور اپنی ہستی کا دفاع ہے۔ اور پہلے آدمی نے تھپڑ مارا اور جواباً دوسرے نے بھی تھپڑ مارا، تو دوسرے کا تھپڑ مارنا اصل نہیں۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک اور مفسرین کرام یہی بات تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ جس طرح کی تدبیریں اور طریقے اور اسلوب وہ اختیار کر رہے تھے، ان اسلوبوں کو اور ان طریقوں کو اور انداز کو اللہ وحدہ لا شریک نے بالکل خلط ملط کر دیا اور اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب تدبیر کیا تھی؟ کیا اگلی آیات مبارکہ کے اندر پھر وہ موضوع آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ارادہ کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس کے لیے پہلا پلان تو یہ بنا کہ اپنی مذہبی عدالت کے اندر اس مقدمے کو لے کر گئے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اب زندہ رہنا دین موسوی کے خلاف ہے اور یہودیت کو ملیامیٹ کرنے والی بات ہے، لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نشان مٹا دینا چاہیے۔ اب چونکہ سلطنت روما تھی اور شام کا صوبہ فلسطین بھی اس کے زیر انتظام تھا، اب فیصلے پر عمل درآمد تو انتظامیہ نہیں کرنا۔ اب ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھ دیا جی کہ اس بندے کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور سلطنت روما اور اس کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی مذہبی عدالت جسے سزا دے دے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سارے انتظامات ہو گئے اور اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اس کو واضح کریں گے، لیکن نتیجہ پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ انہوں نے تدبیر کی، ارادہ کیا اور سازش کی، اور کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی سازش کو اور اس طریقے کو ختم کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ عید کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت کے اندر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔